ناول راز رائٹر زوبیا شیخ۔ میں بہت بدصورت تھی، اس لیے کہیں باہر نہ جاتی اور چہرہ چھپا کر رکھتی کیونکہ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن جب میں نماز پڑھنے لگتی تو میری ظالم چچی اور ان کی بیٹی میری ویڈیوز بنا کر وائرل کر دیتی۔ لوگ بہت مذاق اڑاتے۔ میں اس رات تہجد میں اٹھ کر اللہ سے رحم مانگنے لگی۔ پھر اگلے دن اچانک ایک امیر لڑکا میرے رشتے کے لیے آیا تو چچی ہنسنے لگی اور مجھے اس کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ پر سب کے ہوش تو تب اڑے جب اس نے میری ماں باپ کے جانے کے بعد میری چچی اور اس کی بیٹی آئے دن مجھ پہ ظلم کے پہاڑ توڑنے لگی تھی۔ میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ جس گھر میں سب رہتے تھے وہ بھی کچھ پراسرار تھا۔ اکثر رات کو مجھے نہ جانے کیسے کیسے وسوسے آتے تھے۔ میری چاچی کا بھائی بہت بری عادت کا حامل تھا۔ وہ اکثر مجھے دیکھتا تو ایسے لگتا جیسے مجھ پہ کسی نے گرم پانی ڈال دیا۔ میں سمجھ سکتی تھی وہ ایک بہت کمینہ انسان ہے۔ اپنی بیوی کو مار کر گھر بٹھا دیا تھا اور اب مجھے اس کے ارادے بہت خطرناک لگتے تھے۔ میں نے چاچی سے بھی کہا کہ اس کو گھر میں آنے سے روکے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بات کو الگ رنگ دے گئی۔ میں خاموش رہی۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا، باہر کی طرف دیکھا تو ایک عجیب سے حلیے میں کوئی شخص مجھ سے پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ میں نے کہا کس سے ملنا ہے؟ تب اس شخص نے بغیر پلٹے گھر کے اندر کی طرف اشارہ کیا اور بولا اس کمرے سے۔ یہ بات سن کر میں نے اس بند کمرے کی طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے اس دروازے کا رنگ بدلا ہے۔ میں فوراً واپس پلٹی تو مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ دروازے پہ کیا پوری گلی میں کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکا چلا گیا مگر میں ابھی بھی پریشان بیٹھی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں وہیں بیٹھی تھی، وقت دیکھا تو جلدی سے اٹھی مگر مجھے پھر چکر آنے لگے۔ کھڑا ہوتے ہوئے مجھے بہت تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تھی، بہت گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جسم پر نہ جانے مجھے کیا ایک پل کو روح لرزا گئی تھی میرے ساتھ۔ میں پتہ نہیں کیوں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ خود کو سمجھتے ہوئے میں نے ٹھنڈے پانی سے نہائی اور کافی حد تک میں حواس میں واپس آئی۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو میری نظر اس تالے والے کمرے کے پاس رک گئی۔ کچھ تھا جو مجھے بار بار اس طرف متوجہ کر رہا تھا۔ میں نے اس تالے کو ہاتھ میں لینا چاہا مگر تبھی کسی نے باری ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے اپنا کندھا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں جلدی سے پلٹی اور وہ ہاتھ جھٹک دیا۔ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ کون ہے تھا جو مجھے تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں اس کے الٹے سوال کرنے پر حیران تھی۔ میں آگے چلی گئی مگر مجھے اپنی پشت پہ دیکھا یہ وہی لڑکا تھا، اس کی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو تھا۔ مجھے بس جلد از جلد اس جگہ سے نکلنا تھا۔ مجھے اب اس گھر سے کہیں محفوظ جگہ جانا تھا۔ اکثر میری چاچی کی بیٹی لڑکوں سے باتیں کرتی، اب آئے دن کوئی نہ کوئی لڑکا گھر تک آتا تھا۔ یہ بھی شاید وہی ہوگا ان کا جانے والا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ میں بھی اپنی چاچی اور اس کی بیٹی کی طرح ہوں، لیکن مجھے اپنا کردار ان لوگوں کے سامنے صاف کرنا تھا، اس لیے مجھے اس جگہ کو بدلنا ہوگا۔ ہاں، شاید یہی اس چیز کا حل ہے، مگر میں کیسے کروں گی؟ چاچی کی ایک جاننے والی سے میری اچھی دوستی تھی، اس سے بات کروں، شاید وہ اس مشکل سے مجھے کوئی راہ دکھا دے۔ میں ابھی اس ہی کشمکش میں مبتلا تھی، اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو میری چاچی اور اس کی بیٹی تیار شیار گھر میں داخل ہوئی۔ میں وہیں کھڑی ان کی حالت کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میری چاچی نے کہا ارے کل موہی وہی جم گئی ہے کیا؟ اب اندر آ، مجھے پانی بھی پلا دے۔ مفت کھور کہیں کی، نہ کسی چیز کی فکر نہ غم، ہمیں تو پورا کرنا ہے۔ میں نے کہا چاچی میں نے آپ کو کچھ کہا ہی نہیں۔ پھر چاچی کی جگہ ان کی بیٹی نے جواب دیا ارے بہن جا کوئی اور کام دھندا ڈھونڈ، فضول میں سر نہ کھا ہمارا۔ میں باورچی خانے میں چلی گئی۔ یہ تو ان کا روز کا معمول تھا، لیکن میرا مقصد مجھے وہ بھی پورا کرنا تھا۔ میں اس چھت سے گزر رہی تھی جب کسی کو فون پر بات کرتے سنا۔ وہ یہاں آ گئی تھی تو یقیناً اس کو یہاں سے واپس جانے نہیں دیں گے۔ جو ہوگا وہ اس کی سوچ سے زیادہ ہوگا۔ پہلے تو وہ بچ گئی مگر اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ میں فوراً سمجھ گئی یہ میرا ذکر کر رہی ہے، مگر اس وقت ان کے سامنے جانے سے میرا نقصان نہ ہو جائے۔ ایک خوف کی لہر مجھے ڈرا گئی، مگر یہ وقت جذبات سے کام لینے کا نہیں تھا۔ اس دن کے لیے میں کتنے مشکل کام کر کے آئی ہوں، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ جو بھی کرنا ہے جلد ہی کرنا ہے
اور ویسے بھی یہی تو سوچا تھا میں نے، اب کیا ڈرنا۔ میں سیدھا کمرے میں چلی گئی، مگر کسی نے کوئی بھی ایسا رد عمل ظاہر نہیں کیا جس سے میں ڈر رہی تھی، یعنی یہ سب ایک طوفان بتایا گیا تھا، جبکہ ہوا کا جھونکا ہے۔ میں ایک ٹانگ صوفے پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ چاچی نے کہا، آج کوئی آیا تھا گھر؟ اچانک سوال پر مجھے یاد آیا وہ لڑکا آیا تھا۔ میں باہر چلی گئی، واپس میں تقریباً آدھے گھنٹے بعد آئی تھی۔ میں جیسے ہی واپس آئی تو دیکھا ابھی بھی وہ دروازہ کھلا تھا۔ میں بھی اس دروازے میں داخل ہو گئی، مگر اندر گپ اندھیرے میں مجھے ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں جیسے ہی واپس پلٹی مجھے کسی نے جکڑ لیا۔ میرا منہ دوسری طرف تھا، مگر مجھے کچھ محسوس ہوا۔ وہ کیا تھا یہ میں سمجھ نہ سکی۔ کسی نے مجھے کان میں کچھ کہا، وہ سن کر مجھے سب سمجھ آ گیا۔ باہر کی طرف دھکا لگا اور میں باہر جا گری۔ میں پلٹ کر دیکھتی، مگر جب تک وہ دروازہ بند تھا میرا جسم کانپ گیا، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں ہامتی کامتی واپس کمرے میں آ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مجھے رک رک کر سانس آ رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یعنی میں سمجھی تھی کہ میں نے سب چھپا لیا، لیکن سب کچھ نمایاں تھا اور اس میں بھی میری غلطی تھی۔ نہیں، میں نے ایسا تو سوچا نہیں تھا۔ یہ ہوا کیا ہے؟ میں وہیں بیٹھتی چلی گئی، یعنی وہاں کچھ ہے اور چاچی ان سے ملی ہوئی ہے۔ اس کو پہلے دن سے پتا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں، اس لیے وہ مجھے ایسے دیکھتا تھا، اور اس دن بھی جب میں اماں کا پتہ ڈھونڈنے میں لگی تھی یہ مجھ پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کو ساری حقیقت پتا تھی شروع دن سے، مگر یہ سب آخر کیوں کر رہے ہیں؟ اور ان کو میری عزت کا بھی پتا ہے، یعنی اب میرا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مجھے جلدی سے یہاں سے جانا ہے۔ چاچی نہ جانے کیا کر دے، مجھے اب بے چینی ہونے لگی تھی۔ اس چوکیدار کی بات سن کر میرے بچے ہوئے آسان خطا ہونے لگے۔ اگر تو اپنی اور اپنی اس بہن کی حفاظت چاہتی ہے تو یہاں سے جا، یہ ضد چھوڑ دے۔ تیری ماں اب وہ ماں نہیں رہی، وہ ایک بائی بن گئی ہے۔ اگر چاہتی ہے کہ تیری بہن اور تیری عزت کی حفاظت رہے تو بس واپس لوٹ جا۔ میرا ضبط نہ آزما، تجھے پہلے بھی بے ہوش کیا تھا، مگر اب کی بار تجھے عبرت بنا دوں گا۔ اب مجھے صبح یہاں نہ دکھنا، ورنہ ماں کا حال تو دیکھا ہے، تم دونوں بہنوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ سب جو میں نے سنا تھا یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ تو میری چاچی کی بیٹی کا کیا درا تھا جو کہ میرے سر پڑ رہا تھا۔ مجھے اب ساری بات سمجھ آنے لگی تھی۔ رات دیر تک میں اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح وغیرہ پڑھتی رہی، مگر مجھے یہی سن کر خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی میری کزن عجیب بکھرے حلیے میں کھڑی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ روز کی طرح یہ آج بھی کہیں پارٹی سے آئی ہوگی۔ وہ تو کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے تانے بانے سوچنے لگی کہ چاچی کو اس واقعے کے بارے میں کیسے بتاؤں گی۔ میں چاچی کے کمرے میں چلی گئی، مگر مجھے کچھ سماعت سنائی دی، جس کو سن کر مجھے لگا میرا سر گھوم رہا ہے، یعنی یہ سب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی۔ میری چاچی کی بیٹی اپنی ماں کو دن بھر کی ساری رام کہانی سنا رہی تھی، اور چاچی بڑے چٹکولے لے کر سن رہی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے گھر کی چھت پر کوئی ہے جو یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، مگر مجھے پھر سے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے چھت کی جانب چل دی، مگر مجھے ایک بار خیال آیا کہ چاچی کو بھی بتا دوں، مگر پھر سے آواز نے مجھے متوجہ کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی چھت پر پاؤں رکھا، اچانک مجھے سردی کا زیادہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں دوپٹے کو خود سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ اندھیرے میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تیزی سے واپس پلٹی۔ اچانک مجھے اتنی سردی میں ایک گرم لو خود کے قریب محسوس ہوئی۔ میں سمجھی شاید مجھے وہم ہوا ہے، لیکن جلد ہی مجھے پھر سے وہی آواز سنائی دی۔ میں منڈیر کی طرف چل دی۔ دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر دماغ بار بار کہہ رہا تھا ضرور کچھ ہے جو مجھے اس جگہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ میں بھی اس کی جانب چل دی۔ اچانک مجھے کسی نے دھکا دیا۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکی اور منہ کے بل جا گری۔ میں اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، مگر میری آنکھوں میں کوئی دھول یا مٹی تھی جس نے مجھے چٹکنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں چاچی کو آوازیں لگا رہی تھی، مگر کوئی مجھے گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہا تھا۔ میں لاکھ کوشش کر رہی تھی، لیکن سب بے سود۔ اچانک چاروں طرف سناٹا چھا گیا اور ارد گرد کا ماحول گرم محسوس ہوا۔ میں نے پھر سے بولنا چاہا تو میری آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی،
جو کہ میں نے واضح محسوس کی تھی۔ مجھے چھوڑنے والا جو بھی تھا اب وہ یہاں سے جا رہا تھا۔ کوئی دروازہ تھا جو آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا درجہ حرارت کافی بڑھ گیا تھا۔ مجھے پسینہ آنے لگا تھا۔ میں اس بڑھتی گرمی کی وجہ سے ادھمری ہو رہی تھی۔ اچانک مجھ پہ کسی نے ٹھنڈا پانی پھینک دیا۔ میں گڑبڑا گئی اور روتے ہوئے بولنے لگی، مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے جانے دو، میرا کیا قصور ہے؟ بچاؤ کوئی۔ مگر کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے مسلسل گھور رہا ہے۔ لیکن اس کمرے کی خاموشی مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر ہلنا چاہا مگر میرا ہاتھ مجھے جکڑا ہوا محسوس ہوا۔ میں مزید رونے لگ گئی تھی۔ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ میں دل ہی دل میں کافی کچھ پڑھ کر دعائیں مانگ رہی تھی، یہ جاننے بغیر کہ اب میرا کیا مستقبل ہے۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر گئی، وہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے لگا میں غلط جگہ آ گئی۔ ایک اور راستہ سے گزر کر مجھے لگا میں کسی شادی میں آ گئی ہوں۔ چاروں طرف روشنیاں، رنگ، پردے، گانے، یہ سب کیا تھا؟ مگر اس وقت تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ایک سجی سمری عورت میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو دیکھا، کچھ یاد آیا مگر سمجھ نہیں آیا۔ اس کے ہمراہی میں اندر چلی گئی۔ وہاں کوئی عورت سنگار میز پر کھڑی تھی۔ میری طرف سے اس کی پیٹھ تھی، لیکن میں اس وقت نارمل کھڑی تھی۔ بظاہر میں ایک لڑکا تھا جو کہ اس رنگین زمانے میں سکون کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس عورت کی آواز میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے بابو، تیری عمر کم ہے، اس عمر میں جوانی نے ستایا ہے تو تبھی ہی یہاں کا دروازہ کھٹکایا ہے۔ میں خاموش کھڑی تھی۔ وہ عورت یکدم پلٹی اور میرے آنسو گال پر چھلک پڑے۔ کیا نہ تھا ان نظروں میں، کتنا سکون پہنچا تھا ان آنکھوں کو دیکھ کر۔ میری روح تک میں سکون اترا تھا۔ اچانک میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر مجھے وہاں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ میں تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، باہر نکلتا چلا گیا مگر میری دھڑکن مجھ سے سنبھل نہیں رہا تھا۔ میں سڑک پر چل رہی تھی مگر دماغ وہیں رہ گیا تھا۔ میری ماں جو مجھے بے سہارا چھوڑ گئی تھی، میں نے کیا کیا جھیلا تھا، اور وہ بچی جس کی ذمہ داری تھی۔ اس جگہ پر آنے سے پہلے میں نے سوچا تھا اپنی ماں کے گلے لگ کر سارے غم بھول جاؤں گی، مگر اس جگہ کی رنگینیاں دیکھ کر مجھے لگا یہ ناممکن ہے۔ میری ماں اس جگہ کی مالکن تھی۔ ہم جوان جہاں لڑکیاں اگر ان کے پاس جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں بھی وہاں، خود وہ یہاں کا حصہ تھی، ہمیں بھی اس دلدل کا حصہ بنا دے۔ میں کیسے اپنا دامن بچا رہی تھی، اور اب نہیں، کیسے میں ماں کے سامنے جا سکتی تھی۔ میں جلد از جلد وہاں سے واپس جانا چاہتی تھی کیونکہ اب مجھے کسی ماں کی ضرورت نہیں۔ میں تیزی سے کمرے کی طرف واپس چلی گئی۔ وہاں جاتے ہی میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا تھا، کیا ہوا، سب کچھ دماغ میں گھوم رہا تھا۔ چھت پر کون سا تہہ خانہ تھا جس نے مجھ میں بند کیا گیا تھا؟ یہ کیا جگہ تھی؟ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے گھر کی چھت پر کیسا ماحول ہے۔ مجھے کبھی پتہ نہیں چلا۔ میری چاچی اور اس کی بیٹی کو شاید نہ پتہ ہو، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کو تو سب معلوم ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ان کے علم میں نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے گئی، مگر خالی گھر کو دیکھ کر مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اس کی وجہ سے میری آواز کا کسی نے جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو چاچی کی دوست سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اس کو اندر آنے کا کہا۔ چاچی کی خیریت کے بعد میں نے محسوس کیا جیسے کہ وہ عورت گھر کو چاروں طرف سے دیکھ رہی تھی، مگر مجھے لگا وہ بس اس بند کمرے کو دیکھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے خالہ، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے نہیں نہیں بیٹی، بس یہ دیکھ رہی ہوں، اس کمرے کو ہمیشہ سے تالا لگا ہوا ہی دیکھا ہے، کبھی کھلتا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک گھر کا کمرہ بند؟ میں نے کہا، ہاں خالہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے یہ دروازہ ایسے ہی بند ہے، مجھے تمہید باندھنے کا موقع مل گیا۔ میں بولی، خالہ، آپ کتنے عرصے سے چاچی کی دوست ہیں؟ اس عورت نے کہا، میں تقریباً 4-5 سال سے جانتی ہوں تیری چاچی کو۔ میں نے کہا، اچھا، تو کیا کیا جانتی ہیں آپ؟ مطلب چاچی کے ساتھ برے وقت میں بھی ساتھ ہوں گی؟ کیسے وہ آج کے دور میں اپنی بیٹی کا گزارا کر رہی ہیں؟ میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس عورت نے کہا، ہاں بیٹی، یہی بات ہے، بیچاری نے بڑی مشکل سہی تھی، اور تو اور بیوی بھی تھی جو جوانی میں بیوہ ہو گئی لیکن بچی کے لیے زندہ تھی۔
कोई और औरत होती तो हिम्मत हार जाती, मगर ये तो तुम्हारी चाची ही थी। मैंने कहा, चाची आपको पता है, साथ वाली औरत बता रही थी कि चाची के साथ एक दो बार मर्द को देखा है। मैंने तो कह दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी चाची ऐसी औरत नहीं है। मेरी बात पर इस औरत ने कहा, बेटी, मारते का हाथ रोक लेते हैं, लेकिन कहते कि जुबान नहीं रोक सकते। यही तो मसला है इस माशरे का। तुम किसी से कहना नहीं, दरअसल वो औरत सही कहती है। तुम्हारी चाची को मैंने भी काफ़ी दफ़ा देखा है, और वो तुम्हारी बहन, वो तो बस क्या बताऊँ, कोई गली का लड़का नहीं छोड़ा उसने। और वो छत, अभी वो औरत कुछ कहती उससे पहले चाची आराम से दरवाज़ा खोलते हुए घर में दाखिल हुई। मैं तो अपने कमरे में चली गई, मगर चाची इस औरत से कान में कोई बात कहने लगी और वो दोनों बाहर चली गईं। मैं जल्दी से छत पर गई और मोहल्ले वाली से बोली कि मेरी चाची का किसी से कोई ताल्लुक है, मुझे पता चला है, आप भी बता दें। इस औरत ने मुझे राजदारी से कहा, बेटी, हम तो कुछ कहते नहीं, मगर ये सब सच है। इस जगह को इन्होंने अड्डा बनाया हुआ है। मैं तो ये सब सुनकर बेहोश होने के करीब थी। यानी ये लोग इतना बड़ा गुनाह कर रही थी और मैं इस बात से बेखबर थी। मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। वो मोहल्ले वाली मुझे जलील करने लगी थी। शोर मचाकर चाची और उसकी बेटी को छत पर बुला लिया। मैं तो इस सूरत हाल में खामोश खड़ी हालात समझ रही थी। तभी अचानक मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगा। मैं होश की दुनिया में वापस आई। चाची बगैर रुके मुझे कोस रही थी और मैं यही सोच रही थी कि इतने में मेरी कज़न की खबर आई और चाची उसकी बात को सुनते ही घर से चली गई। मैं खामोशी से छत से नीचे आ गई। उनके वापस आने का सोचकर मुझे खौफ महसूस होने लगा था। मेरी चाची न जाने क्या करने वाली थी मेरे साथ। इस वक्त में किसी पर एतबार करना भी मुश्किल था। मैं अल्लाह से दुआ करती रही। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे गहरी नींद आ रही है। मैं सो गई। जब उठी तो क़यामत मुंतज़िर थी। मुझे किसी ने अगवा कर लिया था, लेकिन इस बार जगह मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी है। ना मेरे हाथ पांव बांधे गए थे। अलबत्ता मुझे एक कमरे में बंद ज़रूर कर दिया गया था, लेकिन मैं इस सबसे बेखबर सवालों के भंवर में गर्क थी। इधर उधर हाथ मारा, लेकिन कुछ भी काबिले फेल नज़र नहीं आया। थक हार कर मैं वापस ज़मीन पर बैठ गई। शाम हुई, अगला दिन निकल आया, मगर कोई मेरी खबर तक लेने नहीं आया था। मुझे अब भूख शिद्दत से महसूस हो रही थी। मैंने दरवाज़ा बजाया, मगर किसी ने भी नहीं खोला। आखिरकार दोपहर के वक्त दरवाज़ा खुल गया और एक बाड़ी भरकम जसामत की मालिक औरत मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने बगैर तरदूद के खा लिया। वो औरत मुझे घूरती रही, लेकिन मैं इस वक्त खाने में मसरूफ़ थी। जैसे तैसे मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया तो वो औरत कमरे से चली गई। मगर मुझे शिद्दत से अंदाज़ा हुआ कि उससे एक बार पूछ तो लेती कि आखिर वो है कौन और मुझसे क्या चाहती है। यहाँ कैद हुए मुझे 3 दिन हो चुके थे। वही औरत मेरे लिए खाना लेकर आती थी, मगर मैं 24 घंटे की भूख खाना देकर उससे कोई भी सवाल करना भूल जाती थी। मगर आज सुबह से मैंने तय कर लिया था कि हर हाल में उस औरत से पूछ कर रहूंगी, वो मुझे किस मकसद के लिए लाई है। जैसे ही वो औरत कमरे में आई तो मैंने खाने की जानिब लपकने की बजाय उसको कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? मुझे खाना नहीं चाहिए, यहाँ से आज़ादी चाहिए। मेरे पास कोई दौलत नहीं है, ना कोई सगा रिश्ता है जो मेरी मोहब्बत में यहाँ तुमसे जवाब तलब करने आएगा। मुझे जाने दो। मेरी बातें सुनने के बाद भी वो औरत वैसे ही खड़ी रही, जैसे गोया मैंने किसी पत्थर से बात की हो। मैंने उसको हिलाया और कहा, बीबी, मुझ पे रहम करो, मेरा तुमसे क्या झगड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। इस औरत ने एक लफ्ज़ नहीं कहा और वापस चली गई। अगली पूरी रात मैं यही सोचती रही कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले वो लड़का घर आ जाता है, फिर वो धमकी, मेरी कज़न को उस छत पर वो कमरा और चाची की हकीकत, फिर इस पड़ोसन का बदलना, मेरा यहाँ कैद हो जाना, ये सब मिल गया है। मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं नज़र आ रहा है। कोई तो सर है जो मुझसे छूट रहा है, मगर क्या? मैं कैसे इस सब से बाहर निकलूं? इस कमरे में कोई और रास्ता भी नहीं है। क्या करूं? मैं इस ही कश्मकश में मुब्तला थी जब अचानक मुझे चक्कर आने लगे। बंद होती नज़रों से मैंने एक साया देखा और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। मैं ज़मीन पर गिर गई। तेज़ आंखों को चीरती हुई रोशनी ने मुझे बेदार किया। मैंने गौर से देखा तो अस्पताल की सफ़ेद छत मुझे नज़र आई। ज़रा सा दिमाग पर जोर देने से एहसास हुआ कि मैं इस कैद से निकल चुकी हूँ। मेरे दिमाग ने तेज़ी से काम करना शुरू किया और मैं इस अस्पताल से बाहर निकलती चली गई।
یہ دیکھے بغیر کہ مجھے کوئی روک رہا ہے میں کس سے ٹکرا رہی ہوں، بس مجھے اس جگہ سے آزادی چاہیے تھی۔ میں اپنے دوپٹے سے منہ چھپائے گھر کی طرف روانہ تھی۔ رکشے میں بیٹھنے کے بعد مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ میں نے دیکھا تو رکشہ ڈرائیور مجھے شیشے میں سے گور رہا ہے۔ مجھے لگا میرا وہم ہے، مگر پھر تھوڑی دیر بعد یہی احساس مجھے بے چین کر گیا۔ آخر کو میں بول پڑی کہ بھائی جلدی جلدی چلائیں، مجھے گھر جلدی ہی پہنچنا ہے۔ میری بات سن کر وہ رکشے والا خباثت سے ہنسا اور بولا، گھر ہی تو پہچان رہا ہوں میڈم، ذرا صبر کریں، ہوا کے گھوڑے پر کیوں سوار ہیں؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گلی کے نکڑ پر اتر گئی۔ گلی میں قدم رکھتے ہی مجھے بہت اچھا اور ہلکا محسوس ہوا۔ چاچی جیسی بھی تھی، کم سے کم مجھے ایک پناہ گاہ تو ملی ہوئی تھی، مگر یہ میں جانتی تھی کہ وہاں پر گزارا کتنا مشکل کام ہے۔ خیر، اس مشکل سے جان بچنے پر میں کافی مطمئن تھی۔ آگے جو ہوگا اس کی مجھے فکر نہیں تھی، یا میں جان کر انجان بن رہی تھی۔ میں گھر کے قریب پہنچی تو آس پاس والی عورتیں مجھے دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھنے لگیں۔ ان کا تعجب سے دیکھنا مجھے ناگوار نہیں گزرا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید میرے اغوا ہونے کی خبر ان تک پہنچ چکی ہے۔ کس طرح پہنچی یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی میں اندر چلی گئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد آسمان میرے سر پر آ گرا تھا، مگر یہاں فکر کسی کو تھی؟ سب ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے چاچی کو آواز لائی تو اس کی بجائے وہاں موجود ایک سوٹ بوٹ والا آدمی آیا اور بولا، تم شکل کی جیسی بھی ہو، صورت کی حسین ہو۔ میں اس کے جملے کو سمجھ نہ سکی، اس لیے گھر کے اندر چلی گئی، کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر لیا۔ مجھے اپنی حالت پر شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اتنے میں زور سے دروازہ بجا، میں بدک کر پیچھے ہوئی۔ چاچی اندھی طوفان کی طرح اس کمرے میں آئی اور مجھ سے لپٹ کر بولی، آج تو تیری قسمت بدلنے والی ہے، اب جلدی سے تیار ہو جا، تیرا نکاح ہے ایک امیر بندے سے، میری بھی جان چھوٹے گی تیری ذمہ داری سے، بس اب یہاں کا رخ نہ کرنا۔ میں تو سکتے کی حالت میں چاچی کو دیکھ رہی تھی، جو ٹرانس کی کیفیت میں بولے ہی جا رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر بولی، کیا کھڑی کھڑی مر گئی ہے؟ اپنا اس بدصورت حسن کو ڈانپ لے، اور اب کوئی بھی چونچا نہ کرنا۔ ان لڑکے والوں کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ تو راتیں گھر سے باہر گزار کر آئی ہے، اور اب تو اپنی زبان بند رکھنا، ورنہ انجام تیرا مجھے کچھ بھی نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سیدھی طرح نکاح کر لینا، ورنہ میں تجھے بغیر نکاح کے اس لڑکے کے حوالے کر دوں گی۔ اب تیرے ہاتھ میں ہے، جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چاچی سب کہہ کر میرے منہ پر دروازہ بند کر کے یہ جا اور وہ جا۔ میں بس دیکھتی ہی رہی، یہ کیا تماشا ہے؟ کب نکاح ہوا مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اچانک بریک لگنے سے مجھے دھکا لگا اور میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ یہ جگہ مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ سامنے میرا شوہر کھڑا تھا، مگر میں نے اس کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے اندر جانے کے بعد میرے بچے ہوئے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ میں تیزی سے واپس جانے کے لیے موڑی، مگر جب تک دیر ہو چکی تھی۔ میری کلائی کسی کی گرفت میں تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ یہ کیا؟ اس کا مطلب، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، میں وہی عورت ہوں جس کی قید سے تم بھاگی تھی، مگر تمہیں مجھ سے یا میرے بھتیجے سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس عورت کی بات سن کر سر اٹھایا تو مانو زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جو اس دن گھر آیا تھا، مگر یہ ہے کون؟ میری آنکھوں میں امڑتا سوال دیکھ کر وہ لڑکا بولا، میں ویسا لڑکا نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہی ہو، میں ایک پولیس والا ہوں۔ مجھے لگا تھا تم وہ اور تمہاری چلاک چاچی کوئی غلط کام کرتی ہیں، اس لیے میں نے ان کے گھر جانا مناسب سمجھا۔ یہ سب میں نے ہی اس طریقے سے کیا جو مجھے صحیح لگا، مگر میں غلط تھا، اس سب میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ یہ جو گھر، میں اس کی بات کاٹ کر بولی، جی یہی میں کہہ رہی ہوں، اس گھر کی چھت کے کمرے میں۔ وہ لڑکا بولا، ہاں اس کمرے سے شہر بدنام جڑا ہوا ہے، مگر یہ سب آدھا سچ ہے۔ وہ سب تمہاری چاچی کے گھر میں ضرور ہوتا تھا، لیکن اس سب کا ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ تو تمہاری چاچی کی دوست اور محلے والے کا کیا درا تھا۔ میری طرح تم سب بھی تصویر کا ایک رخ ہی دیکھ سکے تھے، مگر یہ بات سچ ہے۔ وہ لوگ اس گھر میں رہتی ہیں، لیکن اوپر جانے کی اور وہاں تک پہنچنے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہی ہے۔ میں تو یہ سب سن کر الجھ گئی تھی، آخر یہ کیا منطق تھی؟ ہر لمحہ بعد کہانی بدل رہی تھی۔ مجھے اس عورت نے پانی کا گلاس دیا اور بولی، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو تم اس جگہ ملی جب یہ وہاں چھاپا مارنے گیا تھا، تمہاری ویڈیو وائرل کر دی گئی تھی،
تم کتنی نیک سیرت لڑکی تھی، لیکن اس عورت نے تمہیں بھی اس زمانے کے سامنے لانے کے لیے لاکھ تردد کیے۔ مجھے تمہیں دیکھتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ تم کمل کے پھول کی طرح ہو، جو بے شک کچن میں کھلتا ہے لیکن صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ مگر جب تمہاری چاچی اور اس کی پڑوسن کا علم ہوا تو مجھے ایک ہوک سی اٹھی دل میں، خوف بیٹھ گیا کہ نہ جانے یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ اس لیے یہ افراتفری میں نکاح ہوا۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے نیا ہے اور جس طرح کے حالات سے گزر کر یہاں تک آئی ہو وہ بھی فراموش نہیں کیے جا سکتے، مگر میرا اعتبار کرو۔ میں تمہاری قدر کرتی ہوں۔ سب کچھ صورت نہیں ہوتی ہے، دل بھی معنی رکھتا ہے۔ حسن تو ایک نہ ایک دن ڈل جائے گا، لیکن سیرت کبھی نہیں ڈلتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں تم جیسی لڑکی ہمارے گھر آئی اور یہاں کا حصہ بنی۔ میں کل باقاعدہ تم دونوں کے ولیمے کی تقریب رکھوں گی تاکہ سب کو پتہ چل جائے یہ چاند کا ٹکڑا میری بھابھی ہے۔ میں تو اس عورت یعنی اپنی نند کی باتیں سن کر حیران تھی کہ کون تھے یہ سب لوگ، وہ جو میری چاچی تھی یا یہ لوگ جو کہ میرا سسرال تھا۔ مگر اب میں ایک مضبوط سہارے کے سائے میں ہوں۔ مجھے یہی احساس سرور بخش گیا تھا۔ مجھے کافی حد تک چیزیں سمجھ آنے لگی تھی، شاید یہی قسمت تھی، ایسے ہی میری تقدیر کو پلٹنا تھا۔ میں اب اپنی ازدواجی زندگی کو پرسکون شروع کرنا چاہتی تھی۔ کوئی بھی وسوسہ میرے دل میں نہیں تھا، بس اب ابدی خوشیوں کی امید تھی۔ ختم شد۔